بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 ایسے اعمال جو کرنے میں بہت آسان ہیں، کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا، کوئی مشقت بھی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت محبوب عمل ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ اعمال کا ثواب رب تعالیٰ نے حج اور عمرے کے برابر رکھا ہوا ہے۔ یہ اعمال بظاہر تو بہت ہلکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے میزان میں ان کا بڑا وزن ہے۔ سب سے پہلا عمل اچھی نیت۔ صحیح البخاری کی پہلی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنا بڑے سے بڑا عمل ہو، اگر نیت خالص نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، اگر اس میں نیت خالص ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل محبوب بھی ہے اور مقبول بھی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا بندہ جو رات کو سوتا ہے اور قیام کی، رات کو اٹھنے کی، تہجد کی نیت کر لیتا ہے، تو اگر وہ رات کو اٹھ بھی نہیں پاتا ہے تو فرمایا کہ وہ رات کو قیام کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پا لیتا ہے۔ کتنا دین حسن رکھتا ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں معاشرے کی آج جو ہے اگر ہم دیکھیں تو بے پرواہی ہے، کہہ لیں کہ سستی ہے۔ چھوٹے عمل ہیں، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ دوسرا عمل جو کہ معمولی ہے اور اگر ہم کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ثواب سبحان اللہ۔ سلام کرنا، فرمایا کہ جو السلام علیکم کہتا ہے اس کی 10 نیکیاں، جو اس کے ساتھ ورحمت اللہ کا اضافہ کرتا ہے 20 نیکیاں، اور اس کے ساتھ کوئی برکاتہ کا اضافہ کر دیتا ہے تو 30 نیکیاں۔ یہ اتنا عام، ہر وقت ایک دوسرے کو سلام کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا، ایک حدیث ہے صحابہ کرام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آپس میں محبت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت آسان کر دے گا۔ تو فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ تمہاری آپس میں محبت ہو جائے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کو عام کرو تو آپس میں آپ کی محبت بھی بڑھ جائے گی۔ تو یہ عمل ایسا عمل ہے جو زبان پہ بہت ہلکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت اس کی معنی ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھے ہوئے ہیں۔ تیسرا عمل ہے 2 کلمے ہیں، صحیح البخاری کی آخری روایت ہے، فرمایا 2 کلمات ہیں، کلمتان 2 کلمات ہیں، حبیبتان جو اللہ کو بہت پسند ہے، خفیفتان علی اللسان زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان لیکن اللہ کے میزان میں جو کل قیامت کے دن میزان لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، سب سے زیادہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ذکر میں ہے یہ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات وزنی ہوں گے۔ فرمایا وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات اگر ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اگر یہ کلمات ادا کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن ان کلمات کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اور ایک اور عمل جو بہت ہلکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کی اتنی قیمت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں لے جائے گا۔ کون سا عمل ہے؟ وہ ہے اچھا اخلاق، نرم رویہ، حسن برتاؤ۔ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی نیکی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی ہے ہی اچھے اخلاق کا نام۔ اور فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ اچھے اخلاق کا حامل ہے، نرم رویہ ہے، اچھا اخلاق ہے، وہ رات کو قیام کرنے والوں اور روزہ رکھنے والوں کے برابر ثواب کو حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نرم رویہ اور اچھا اخلاق۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں سب سے زیادہ جو تعداد ہوگی وہ ہوگی اچھا اخلاق والوں کی، جن کا اخلاق اچھا ہوگا اس کی وجہ سے کثیر تعداد جنت میں چلی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اچھا اخلاق یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا بھاری عمل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی انعام و اکرام سے نوازنا ہے۔ ایک اور عمل ہے اللہ اکبر، ہلکا
اگر ہم کہہ لیں کہ بالکل ہی زبان پہ وہ 2 آیات ہیں، سورۃ البقرہ کی 2 آیات۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے، فرمایا جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے پھر سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری رات قیام کرنے کے برابر اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا عمل اور اتنا جو ہے وہ انسان کے لیے ہلکا، اور یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت، اس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے ہوئے، کہ تو ٹاپک ہے، تو یہ 2 آیات ہم پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ پوری رات کو قیام کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور عمل جو بہت ہلکا ہے، جو کہ انسان اگر کرے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بڑے بڑے اللہ کے راستے میں سخاوت کرنے والے، خرچ کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو کچھ غریب اور فقیر فقراء کے کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے جو اہل ثروت یعنی کہ مالدار صحابہ ہیں، وہ مال خرچ کر رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو بہت زیادہ ہم سے سبقت لے گئے ہیں۔ صحابہ میں اصل میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی، نیکیوں میں بڑھنے کی ہر حص ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسا عمل نہ بتا دوں کہ آپ ان کے برابر چلے جاؤ ثواب کے اندر، ان سے بڑھ جاؤ؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، وہ جو ہم نماز میں اکثر پڑھتے ہیں تسبیح، اس کا اتنا اجر ہے، اور 33 دفعہ الحمدللہ اور اللہ اکبر یہ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے برابر آپ کو اجر عطا فرما دے گا۔ اس سے پتہ چلا یہ بظاہر ہلکے عمل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان کا بڑا ثواب ہے۔ ایک اور عمل بالکل ہی انسان اگر اس کو کرے تو مشکل نہیں ہے، لیکن اس عمل کا ثواب اللہ کے ہاں حج عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ فرمایا جو بندہ صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، وہ تو بیٹھا رہتا ہے، پھر سورج نکلتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس کا ثواب حج اور عمرہ کرنے والے کے برابر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اعمال بظاہر ہلکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بڑا ثواب ہے، اور اگر ہم ان پر کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنے بڑے اعزازات نوازے گا۔ لیکن ایک بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ہم کیوں نہیں کر رہے، آخر اتنی کوتاہی کیوں برت رہے ہیں؟ اتنے اعمال جن کا ثواب رب تعالیٰ نے اتنا رکھا ہوا ہے، یہ اصل میں جو خلوص دل سے اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بخشتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کیا ہوتا ہے؟ بس انسان اللہ کی توفیق کا طلب، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بن جائے تو اللہ تعالیٰ یہ اعمال کرنے کی توفیق بخش دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے